سبسکرائب کریں ہمارے چینل My 2AM ہارر اسٹوریز کو مزید ڈرا دینے والی ہارر اسٹوریز کے لیے۔ بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ دوستوں، آج کا جو واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ بہت ہی ڈراؤنا واقعہ ہے۔ اسے دیکھنے والے سبھی لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں، کہانی کو مکمل طور پہ سنیں، لائٹس آف کریں، ہینڈ فری لگائیں اور اس ہارر اسٹوری کو انجوائے کریں اور کہانی کا کوئی بھی پارٹ اسکپ مت کریں۔ یہ واقعہ جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ مجھے منیب نے لاہور سے بھیجا ہے، تو آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ یہ واقعہ میرے اور میرے ماموں کے ساتھ پیش آیا تھا۔ یہ تقریباً کوئی 1990 کی بات ہے۔ واقعہ کچھ ایسا ہے کہ میرے ماموں کی پوری فیملی کا گھومنے کا پلان بنا، تو انہوں نے مری جانے کا سوچا۔ مری جانے سے پہلے وہ میری امی سے یعنی اپنی بہن سے ملنا چاہتے تھے۔ یہاں میں بتاتا چلوں کہ میرے ماموں کا ایک ہی بیٹا تھا اور ایک بیٹی تھی۔ ان کا بیٹا میری ہم عمر تھا، یعنی میری عمر اس وقت کوئی تقریباً 14 یا 15 سال تھی۔ جب میرے ماموں میرے گھر آئے تو مجھے بہت اچھی طریقے سے یاد ہے کہ اس وقت مغرب کا ٹائم تھا۔ جب میرے ماموں وہاں سے ملاقات کر کے واپس جانے لگے تو میرے ماموں کا بیٹا یعنی کہ شہروز وہ میرے پیچھے پڑ گیا کہ تم بھی میرے ساتھ چلو۔ اس نے اتنی ضد باندھ لی تھی کہ اس نے ماموں کو بھی میرے پیچھے لگا دیا تھا۔ میں کیونکہ بچپن سے ہی بہت ہی شرمیلا تھا، اس لیے میں نے تو فوراً منع کر دی۔ اب شہروز کے ساتھ ساتھ میرے ماموں بھی میرے پیچھے پڑ چکے تھے۔ وہ لوگ بہت ضد کر رہے تھے۔ میرا تو موڈ نہیں تھا، لیکن پھر میں نے امی کی طرف دیکھا تو امی نے مجھے کہا کہ دیکھ لو بیٹا، اگر تمہارا موڈ ہے تو تم چلے جاؤ۔ میں بہت ہی کنفیوز تھا، لیکن جب ماموں اور ان کے بیٹے نے حد سے زیادہ ضد کری تو میں ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اب ہمارا سفر مری کی طرف شروع ہوتا ہے، لیکن ہم میں سے کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ سفر ہماری زندگی کا سب سے ہولناک سفر ہونے جا رہا ہے۔ ہمارے پاس اس ٹائم میں فوکسی گاڑی تھی، یعنی میرے ماموں کے پاس، اور ہم اسی گاڑی میں یہ سفر کر رہے تھے۔ اس زمانے میں موٹر وے نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی کوئی بڑی چوڑی روڈیں ہوا کرتی تھیں۔ اس ٹائم جی ٹی روڈ پہ کافی ڈکیتیاں ہوا کرتی تھیں اور رات میں سفر کرنے والوں کو اکثر ڈاکو لوٹ لیا کرتے تھے۔ لیکن ہمارے ماموں کا حساب کچھ بہت ہی الٹا تھا۔ وہ سارا دن سوتے تھے اور ساری رات جاگتے تھے، اسی لیے دن میں سفر کرنا تو ان کے لیے بالکل ہی امپاسبل تھا۔ لہٰذا 7:30 بجے تقریباً ہم جی ٹی روڈ پہ سفر شروع کرتے ہیں اور رات کے 10 بجے کے قریب ہم گجرانوالہ پہنچ جاتے ہیں۔ گجرانوالہ پہ رک کے ہم سب نے کھانا کھایا اور اس کے بعد آگے کا سفر طے کرا۔ اب تک تو لاہور سے گجرانوالہ کے درمیان اکثر جگہوں پہ روشنی اور گہما گہمی دکھ جاتی تھی، لیکن گجرانوالہ سے آگے کا پورا سفر ہمیں خوب اندھیرا اور ہو کا عالم ملا۔ ایک تو پورے راستے میں صرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اوپر سے ہمارے ماموں جان ہم لوگوں کو مستقل ڈرانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اکثر اس ٹائم پہ یہاں لوگوں کو جنات دکھ جاتے ہیں۔ اب ذرا آپ کے دیکھنے والے اور سننے والے اس بات کا تصور کریں، رات کے 12-1 بجے کا ٹائم ہو، خوب اندھیرا ہو اور سناٹا بھی ایسا ہو کہ ہر آدھے پون گھنٹے بعد کوئی ایک آدھ گاڑی نظر آ جائے تو آ جاتی ہے، ورنہ مکمل سناٹا ہے۔ اس میں اگر آپ کو کوئی یہ کہہ کے ڈرائے کہ یہاں پر اکثر جنات دکھ جاتے ہیں تو آپ کے خوف کا کیا لیول ہوگا ذرا تصور تو کیجئے۔ وہ کبھی ہمیں کہتے تھے کہ یہاں سے پوری کی پوری فیملی سے غائب ہو جاتی ہیں، تو کبھی ہمیں کہتے تھے کہ یہاں پر اکثر ایک بزرگ جن نظر آتے ہیں جو گاڑی کے ساتھ ہی بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پاس کیونکہ پیسے ہی فوکسی گاڑی تھی تو ہم یہ بات سن کے مزید خوف زدہ ہو رہے تھے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسی کہانی ہو گئی تو ہم کہاں بھاگیں گے۔ ہم مسلسل ماموں کو منع بھی کر رہے تھے کہ یہ مذاق اس ٹائم پہ نہ کریں، اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ ایک زوردار دھماکے کی آواز آتی ہے اور وہ خوفناک منظر ہماری آنکھوں کے سامنے آتا ہے۔ ہماری گاڑی کا ٹائر بری طریقے سے برسٹ ہو چکا تھا۔
میں آج بھی اس منظر کو سوچتا ہوں تو میری روح کانپ جاتی ہے۔ سب گاڑی سے اترے تو وہ منظر دیکھ کے ہمارے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں آج بھی یہ سوچ کے کتنا خوف زدہ ہو گیا ہوں۔ وہاں پر گھپ اندھیرا تھا، دونوں طرف جنگل، نہ آدم کی ذات۔ صرف میرے ماموں کے ہاتھ میں ایک ٹارچ موجود تھی، اس کے علاوہ وہاں روشنی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ جن لوگوں نے فاکسی کو یوز کیا ہے یا جانتے ہیں انہیں اس بات کا بخوبی علم ہوگا کہ فاکسی ایک بہت ہی ہیوی گاڑی ہے۔ اس کا ٹائر برسٹ ہو جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہم یہ سب دیکھنے ہی اترے تھے، لیکن کہیں سے لومڑی کی آوازیں آ رہی تھی، کہیں سے شیر کے دھاڑنے کی آوازیں آ رہی تھی، اور سانپوں کا الگ خطرہ تھا۔ میرے ماموں فاکسی کا ٹائر چینج کر رہے تھے اور میں ان کے لیے ٹارچ پکڑ کے کھڑا تھا۔ اب روڈ پہ صرف ہم 3 بچے، ماموں اور ممانی جان کھڑے تھے۔ میرے ماموں ابھی ٹائر چینج کر کے اسٹیپنی رکھنے کے لیے کھڑے ہی ہوئے تھے کہ اچانک ہمیں ایسا لگا کہ وہاں جنگل اور جھاڑیوں میں سے کوئی چلتا ہوا ہماری طرف آ رہا ہے۔ آنے والے کی رفتار اور آواز دونوں ہی تیز ہوتی جا رہی تھی، لیکن نظر کوئی بھی نہیں آ رہا تھا۔ میرے ماموں نے وہی اسٹیپنی پھینکی اور ہم سب نے چھلانگ لگا کے گاڑی میں بیٹھے اور تیزی سے گاڑی وہیں سے دوڑا دی۔ گاڑی تھوڑی آگے ہو گئی تھی، لیکن ٹارچ کیونکہ میرے ہاتھ میں ہی تھی، اس لیے میں نے کھڑکی سے اپنا منہ نکالا اور جہاں سے وہ آواز آ رہی تھی اس طرف ٹارچ ماری۔ وہاں پر مجھے 2 سرخ دہکتی ہوئی آنکھیں نظر آئیں، لیکن ایک بات جو آج بھی مجھے خوف دلاتی ہے وہ یہ کہ ان دونوں آنکھوں کے درمیان کم از کم 2 فٹ کا فاصلہ تھا۔ مجھے نہیں ایسا محسوس ہوتا کہ کسی بڑے جانور کے علاوہ کسی کی بھی ایسی آنکھیں ہوں، کسی جانور کی، جس کے بیچ میں 2 فٹ کا فاصلہ ہو۔ گاڑی تھوڑی ہی آگے بڑھی تھی، ہم شاید گجرات کے پاس تھے کہ اچانک گاڑی کی ہیڈ لائٹس آف ہو گئیں، اور یہ ایک بہت بڑا عذاب تھا کہ اب اندھیری اور سنسان سڑک پہ اندھیرے میں 1 انچ چلنا بھی بہت ہی مشکل لگ رہا تھا۔ میرے ماموں نے میرے ہاتھ سے جلتی ہوئی ٹارچ لی اور گاڑی سے ہاتھ باہر نکال کے ٹارچ سڑک پہ مارنے لگے اور ساتھ ہی ساتھ گاڑی چلانے لگے۔ کیونکہ وہ بہت ہی جنگلوں والا ایریا تھا، روڈ بالکل اندھیری اور سنسان تھی، اس لیے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے مجبوری میں تنکے کا سہارا ہی لینا پڑا۔ خیر وہ ٹارچ بھی اتنی دمدار نہیں تھی کہ کافی تیز لائٹ دیتی یا بہت دیر تک چلتی، اس لیے ذرا سا آگے جا کر میری مامی نے آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کر دیا، اور وہ آیت الکرسی پڑھ کے انہوں نے ہم پر اور گاڑی پر پھونک دی۔ جیسے ہی انہوں نے آیت الکرسی کا دم ختم کیا، آپ یقین کریں وہ ہیڈ لائٹس خود ہی آن ہو گئیں۔ ہم نے اللہ کا شکر ادا کرا، ساتھ ہی ساتھ دل میں خوف بھی تھا کہ یہ کہیں کوئی اور معاملہ تو نہیں، کیونکہ ورد کرتے ہی جس چیز کو ہم الیکٹریکل فالٹ سمجھ رہے تھے وہ لائٹیں خود ہی آن ہو گئیں۔ ماموں نے گاڑی کی اسپیڈ بہت تیز کر دی تاکہ ہم تیزی سے کسی سیف علاقے میں پہنچ سکیں۔ ہم لوگ ڈر کے مارے خاموش بیٹھے تھے، ایک دوسرے سے بھی بات نہیں کر رہے تھے۔ تبھی اچانک گاڑی کی پچھلی سائڈ سے ایک دھماکے کی آواز آئی۔ جن لوگوں نے فاکسی رکھی ہے انہیں معلوم ہوگا کہ فاکسی کا انجن پچھلی سائڈ پہ ہوتا ہے، لیکن وہ دھماکہ کوئی گاڑی کے فالٹ کی وجہ سے نہیں تھا۔ پیچھے سے جب کوئی کودا ہو اس کی وجہ سے فاکسی جیسی بھاری گاڑی باقاعدہ آگے سے جمپ کر کے اٹھی۔ یہ سب دیکھنے کے بعد میری مامی نے ماموں سے کہا کہ میں نے آپ سے کتنی مرتبہ کہا تھا کہ دن میں سفر کریں گے، لیکن آپ نے میری ایک بات نہ سنی۔ میں نے ماموں سے کہا کہ ماموں گاڑی بالکل بھی مت روکیے گا، آپ گاڑی کو مسلسل صرف چلاتے رہیں۔ ہمارا سارا انجوائے کرنے والا سفر ایک وحشت ناک سفر میں تبدیل ہو چکا تھا۔ ایسے واقعات ہو رہے تھے جن کا ہم نے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا، اور اس کے علاوہ آگے جو ہمارے ساتھ ہوا وہ تو بہت ہی خطرناک تھا۔ ہماری گاڑی جیسے ہی آگے بڑھی تھی تو آگے ایک پل سا آیا تھا جس کے دونوں طرف دریا تھا۔ اب یہ کون سا پل تھا یہ تو میں نے دیکھا نہیں اور مجھے یاد بھی نہیں، لیکن ہم سب نے دیکھا کہ ہماری گاڑی کے سامنے ایک چھوٹا سا بچہ بھاگتا ہوا آ رہا ہے، اور ہم سب اس بات کے عینی شاہد ہیں کہ وہ تیزی سے آتے ہوئے ہماری گاڑی سے ٹکرا گیا۔ میرے ماموں نے وہاں پہ گاڑی روکی اور ہم نے اتر کے دیکھا، گاڑی کے اوپر کافی بڑا ڈینٹ پڑا ہوا تھا، جیسے کوئی واقعی میں بھاری سی چیز آ کے ٹکرائی ہو۔
उस वक्त हम सब के दिमाग इतने थक चुके थे, नींद भी पूरी नहीं थी और जो वाक़यात हो रहे थे उसकी वजह से दिमाग इतना माऊफ हो चुका था कि हम सब ने ये सोचा ही नहीं कि पुल के दाएं और बाएं जानिब तो दरिया है। अगर कोई आबादी हो तो इंसान सोच भी सकता है कि कोई बच्चा या बड़ा नज़र आ जाएगा, लेकिन वहाँ पर कोई बच्चा आ जाए इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। खैर, मेरे मामू ने दाएं बाएं अच्छी तरीके से देखना शुरू करा कि कहीं कोई बच्चा गाड़ी के नीचे तो नहीं आ गया। काफ़ी दूर जाके देखा तो हमें एक कुत्ता मरा हुआ नज़र आया, जो अभी अभी जैसे हमारी गाड़ी से टकरा के मरा हो, उसमें से ताज़ा खून भी बह रहा था। ये देख के मेरे मामू ने फौरन हम लोगों को कहा कि जल्दी से गाड़ी में जाके बैठो। हम सब गाड़ी में बैठे और मामू ने तेज़ी से गाड़ी दौड़ा दी। उस 2-3 घंटे के सफ़र में जब से वो टायर बर्स्ट हुआ था तब से अब तक हम लोग इतनी ज़्यादा मुसीबतों में घिर गए थे। ना ही तो हमें सड़क पे कोई इंसान नज़र आया, ना ही कोई रोशनी और ना ही कोई गाड़ी। हम लोग तरस रहे थे कि कोई हमें नज़र आ जाए जो हमारे साथ साथ चल ले तो हमारी मुश्किल आसान हो जाए। थोड़ा ही आगे बढ़े थे तो हमें अपनी गाड़ी की छत पे ऐसा महसूस हुआ जैसे बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे हैं। मेरे मामू तेज़ी से गाड़ी दौड़ाते रहे। आगे जाके अचानक ऐसा लगा जैसे तेज़ बारिश शुरू हो गई हो, और जिस तरीके से गाड़ी की छत के ऊपर या शीशे पर टप टप बूंदों की आवाज़ आती है, बिल्कुल ऐसी ही आवाज़ आने लगी। हमने सोचा ये अचानक बारिश कहाँ से शुरू हो गई, लेकिन वो बारिश नहीं थी। हम किसी नीम के दरख्त पे से गुजर रहे थे जो कि बहुत ही घना और बहुत बड़ा था। आपने देखा होगा कि नीम के दरख्त में अक्सर छोटी छोटी गोलियां सी लगी होती हैं, जिसे हम निम्बोली कहते हैं। बस ये उसी के टकराने की आवाज़ थी। हमने उस दरख्त को क्रॉस करा और शायद उसके बाद अल्लाह को हम पे रहम आ गया। थोड़े से ही आगे गए थे कि हमें अपने सीधे हाथ की तरफ एक आबादी नजर आई। उस आबादी में तो खूब अंधेरा था, लेकिन उसके बिल्कुल ही साथ एक मस्जिद थी। मस्जिद में एक छोटा बल्ब लगा हुआ था। मैंने मामू से कहा कि मामू गाड़ी मस्जिद की तरफ मोड़े। मामू बेचारे फौरन ही गाड़ी को मोड़ के मस्जिद के पास ले आए। हम सब मस्जिद के अंदर चले गए। वहाँ पर इमाम साहब शायद गालिबन तहज्जुद की नमाज के लिए वज़ू कर रहे थे। उन्होंने हमें देखा तो वो ये समझे कि जैसे शायद हमारे पीछे कोई डाकू वगैरह लग गए हैं, लेकिन हमने उनको सारा वाक़या बताया। उन्होंने हमें अपने हुजरे में बिठाया और पानी पिलाया। हमने जब उनको सारी बात बताई तो उन्होंने कहा, लोगों ने जीटी रोड से सफ़र करने के लिए रात के वक्त का इंतखाब करा है। हम लोग तो यहाँ के मकामी लोग हैं, उसके बावजूद यहाँ पर ये वाक़यात काफ़ी मशहूर हैं, जिसकी वजह से हम लोग मकामी होने के बावजूद रात में सफ़र नहीं करते। उन्होंने ये बातें सुन के अपना सर पकड़ लिया था। खैर, उन्होंने हमें पूरी रात वहाँ रुकने की इजाज़त दी और हम लोगों ने फजर होने तक वहीं पर बैठ के इंतज़ार किया। सुबह उन मौलवी साहब ने अपने घर से मंगवा के हमें वहीं पर नाश्ता करवाया, और नाश्ता करने के बाद हमने उनका शुक्रिया अदा करा और सुबह के उजाले में हम वहाँ से निकले। और निकलने के बाद फिर हम मरी पहुँचे। और उस दिन हमने तय कर लिया था कि अब कोई भी सफ़र रात के अंधेरे में नहीं करेंगे। ये वाक़यात बहुत ही खौफनाक थे, क्योंकि हमारी उम्र भी उस वक्त बहुत ही कम थी, इसलिए ये सारे वाक़यात हमें बहुत ही ज़्यादा खौफनाक महसूस हो रहे थे। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक लाजमी करें। इंशाल्लाह एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ जल्द आपके पास हाजिर होंगी। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।